بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح رسول خدا جب مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ میں اپنی حکومت بنائی، حکومت بنا کر پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر آپ کے سامنے ہے، 313 افراد اس کے اندر، تھوڑے سے گھوڑے، کچھ تلواریں، لیکن اللہ پر ایمان، توقع رسول خدا کے پیچھے جنگ کی۔ کفار مکہ شکست کھا گئے۔ اب جو ہے وہ غالباً سعید بن عمیر ہے یا عمیر بن سعید ہے، شخص ہے بہرحال، مسجد الحرام جو ہے بنی ہوئی اس زمانے میں جو جگہ تھی مکہ کے پاس، داخل ہوا اندر، کیا دیکھا؟ صفوان بن امیہ بیٹھا ہوا ہے جھک کر، عجیب سی حالت میں۔ اس نے جا کے بولا کہ کیا ہوا؟ اب اندر غصہ ہے، کیا یہ جو نام لیا رسول کا، یہ ہمارے درمیان میں تھا، ہمارے درمیان رہتا تھا، ہم نے مارنے کی بھی کوشش کی مگر نہیں چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے حکومت بنا لی ہے، حکومت بنا کر ہمیں شکست دے دی۔ کہا کہ کوئی ہو اور جا کر اس کو مار کے آ جائے نا۔ تو یہ واب ابن عمیر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں یہ کام کروں، کہا تمہارا سارا خرچہ، تمہارا سارا پیسہ، تمہاری گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ، اس نے کہا میرا قرضہ بھی ہے، کہا تمہارا قرضہ بھی، کہا ثابت قول رہو گے؟ کہا ہاں، کہہ رہا ٹھیک ہے۔ اس نے تلوار خریدی، تلوار کو زہر آلودہ کیا، کہا جاؤ گے کیسے؟ کہا میرا بیٹا جنگ بدر میں اسیر ہوا ہے، میں اس کو چھڑانے جاؤں گا اور رسول کو ختم کر دوں گا۔ اب یہ چلا، مسجد مدینہ پہنچا، کہا کیسے ہے؟ کہہ رہے رسول خدا سے ملنا ہے، اپنا بیٹا چھڑوانا ہے۔ مسجد نبوی رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آیا، رسول خدا نے دیکھا اس کو، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں، اس کا فدیہ دینے، آپ سے آزاد کرا لوں۔ کہا اچھا، تو تلوار کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا وہ آپ کو تو پتہ ہے رستے میں خطرہ ہے۔ کہا اچھا، اس کو زہر آلودہ کیوں کیا ہے؟ اب پریشان ہو گیا۔ اب اگر نبی کو نہ پتا ہو غیب کی باتیں، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، بعض مسلمان پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ معصوم ہے، غیب تو پتا ہوگا، یہ ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ جب یہ کہا نا کہ یہ کیوں کیا، تو پہلے تو انکار کرنے لگ گیا، انکار کیا اس نے۔ کہا اچھا، مکہ کے پاس صفوان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے مگر پلاننگ نہیں کی ہے، تمہارے گھر والوں کے پیسے دے گا، تمہارے قرضوں کو دے گا۔ اب تو یہ کہا لگتا ہے تیسرے شخص آپ تھے وہاں۔ آ گیا، پاؤں میں پڑ گیا، ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، بیٹا آیا مسلمان ہو گیا۔ اب ادھر صفوان انتظار کر رہا ہے رسول کو مار کے آئیں گے۔ اب یہ مکہ میں داخل ہوئے، کہا کیا ہوا؟ کہا ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم تو، یہ ہے خاشیت، اثر پذیری، قبول کر لیا رسول کو۔ ناراض ہو گیا بس، کہا میں نے تمہیں نہیں، میں تمہارا تو بات ہی نہیں کی۔ فتح مکہ جب ہوئی تو رسول خدا نے سب کو معاف کیا سوائے 10 لوگوں کے، 8-10 لوگوں کے سوا سب کو معاف، اس میں ہی صفوان بھی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹیررسٹ پلان کیا تھا رسول کے خلاف۔ رسول نے خدا کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ البتہ رسول نے بعد میں لوگوں کو معاف کر دیا، رسول تھے، رحمت اللہ عالمین تھے، معاف کر دی، لیکن اس کو کہا نہیں، اب اس کی جان خطرے میں ہو گئی، اب یہ نکلنا، کیونکہ جب رسول معاف نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے اس کو تو مارنا جائز ہے، اس کو تو مارنا۔ اب یہ چھپے۔ اب وہی شخص وہاب بن عمیر، دیکھیں اس لیے کہتے ہیں دوست اچھا ہونا چاہیے، دوست آپ کا ایسا ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اچھا، تو یہ دوست تھا نا، دوست تھا، اس حالت میں رسول کے پاس آیا سفارش کرنے، یا رسول اللہ میرا دوست ہے، معاف کر دیجیے۔ رسول خدا نے کہا چلو معاف کر دیتے ہیں، میرا امامہ لو، کیونکہ اگر وہ اکیلا باہر نکلا تو اس کو یہ مجھے پہنچنے سے پہلے مار دیں گے، میرا امامہ لو تاکہ لوگ اس کو کچھ کہیں نہ۔ اس کو لے کر آئے، مسلمان ہوا، جنگ حنین میں مولا علی کے ساتھ تھا۔ یہ ہے اثر پذیری، خاشیت ہونا، یہ ہے ہمارے، یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جانے وہ تم کربلا، یہی خاشیت تو بیان کر رہی ہے۔
سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں جنہوں نے سب سے اوتھینٹک مقتل جس کا ہے لہوف، وہ کہتے ہیں کہ شب عاشورہ خیموں کے پاس جو آوازیں تھیں وہ بالکل ایسے جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں نہیں ہوتی ہیں. کس چیز کی آوازیں تھیں؟ قرآن کی تلاوت کی، نماز کی، مناجات کی آوازیں. کیوں؟ خدا کے لیے کر رہے تھے، خدا کی طرف بڑھنا.